الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے مسلمانوں کے موجودہ مشکلات اور ان کا حل۔ ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے ڈر پہ ہے۔ جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تاہوں بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاہ و حشم اور غرور و تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے، آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں وہ صاحب اختیار و اقتدار ہیں، وہاں بھی دوسرے کے زیر سایہ ہے، دوسرے کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔ کتنے حسرت و افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس نے سحر و بیاباں اپنے زیر نگی کیے، مسلمان جس کے حکم کی تابع داری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے لے کر مغرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی، ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان اور افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس اور لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔ حضرات، آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت و ناموری کو ذلت و خاری سے بدل دیا؟ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں، اور میں مسلمانوں کی اصل مرض کی بھی تشخیص کروں گا اور ان کا علاج بھی بتاؤں گا، مسلمانوں کے موجودہ نکبت و پستی کے اسباب بھی واضح کروں گا اور ان کا حل بھی پیش کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ علاج اور یہ حل میرا وضع کردہ نہیں ہوگا، بلکہ خالق کائنات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات و ہدایات کی روشنی میں ہوگا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے۔ حضرات، آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے حالات بدل جائیں، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔
ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کے رخ کو موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو غیروں کے سمت بہ رہا ہے اس کا بہاؤ ہماری طرف ہو جائے، ہماری ہی کایا نہ پلٹے، دنیا کی کایا پلٹ جائے، پھر جانتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیر نگی ہوگا، یہ کائنات اور کائنات کی نیرنگیاں مسلمانوں کے تابع فرما ہوں گی، حکومت اور حکمرانی، سلطنت اور سلطانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی، مسلمانوں کا قافلہ رشد و ہدایت اور کاروان علم و حکمت اسلاف کے تابند نقوش سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل بمنزل کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتا جائے۔ دوستو، آج مسلمانوں کو اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آپسی اختلافات کو مٹا دینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی اور بہی خواہی کی ضرورت ہے، منوتو کے امتیاز، رشتہ ناتا کے تفریق، گروہی عصبیت اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم کے کنارے سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اور ہمارے لیے اپنے نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرات، عرب کے جس ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس میں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، خاندانی و گروہی اختلافات مدت العمر چلتے رہتے تھے، قبیلہ کا اور خاندان کا دشمن تھا، لیکن جب انہی جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو وہ بھی آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ذاتی دشمنوں کو دینی قوت کے بنا پر ایک دوسرے سے ختم کر دیے۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج جو دو قبیلے میں منقسم ہو گئے تھے وہ بھی گلے مل گئے اور زمانے جاہلیت کا عداوت ایک داستان پاڑنیاں بن گئی۔ سورہ انفال میں ارشاد ربانی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر پاتے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی غالب و حکمت والے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، سیکنڈوں میں ختم کر دیا، لیکن ہمارا یہ حال کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں پلے اور بڑھے، اور خدا کے فضل و کرم سے اسلام کی دولت ہم کو پشت سے نصیب ہے، مگر ہم ہیں کہ اپنے عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے طول دینا پسند کرتے ہیں، آپسی اختلافات کو مٹانے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی اور بھائی خائی کے بجائے ایک دوسرے سے تلخ روئی کرنے میں لگے ہیں۔ کیا ان حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی قوم اتحاد اتفاق کے بغیر باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی کہیں اور ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں اپنے کی یہی باتیں ہیں؟
حضرات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ تمام مسلمان آپس میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ مسلمان وہ شخص ہے، پکا سچا مومن وہ آدمی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام مسلمان آپس میں فرد واحد کی طرح ہے کہ اگر آنکھ بیمار ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا، اگر سر بیمار ہو جائے تو پورا جسم میں درد محسوس ہوگا، پورا جسم تکلیف مبتلا ہو جائے گا۔ ہاں کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، اس کی پریشانی، اس کا درد پورا بدن جھیلتا اور محسوس کرتا ہے۔ حضرات اسی طرح سے تمام مسلمان ایک ہی جسم کی طرح ہے، ایک ہی جسم کی طرح ہے، اسی لیے ہمیں اتحاد و اتفاق کرنے چاہیے، آپس میں اختلافات کو مٹا دینے کی ضرورت ہے، آپ سے بھید بھاؤ کو ختم کر دینے کی ضرورت ہے، جب ہی ہم کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ کہ بتانے رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔